باوجود ہم دعا گو ہیں کہ جو سیلابی صورتحال بننے جا رہی ہے صوبہ سندھ میں، اس سے کم جو ہے وہ جانی اور مالی نقصانات ہوں اور تمام چیزیں افواہ و تفہیم کے ساتھ جو ہے وہ حل ہو جائیں۔ اور دوسری بات، اس ساری صورتحال میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ایز اے جماعت، اس کے خاص طور پہ اراکین اسمبلی، وہ کہتے ہیں نا ایگل آئی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس ساری صورتحال کو خصوصی طور پہ مانیٹر کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں ہمیں ایز اے جماعت اور ایز اے پارلیمنٹیرین جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں، کیونکہ یہ صورتحال اربن ایریاز حیدرآباد بھی افیکٹ ہونا ہے، باقی سندھ بھی افیکٹ ہونا ہے، تو ہم ان ساری صورتحال پہ ایگل آئی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ سارے معاملات افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہو جائیں، اور یہ کہنا کہ جی سیلاب پہ سیاست نہیں، جناب ہم تو بنیادی بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس پاسٹ ایکسپیرینس بھی ہے، ہمیں اس کا اندازہ بھی ہے، آپ اگر اس دفعہ بھی وہی حرکات و سکنات کریں گے جو آپ نے اپنے پچھلے جو فلڈ آیا تھا اس میں کی تھی، پھر سوال بنے گا، کیونکہ یہ پیسہ کسی کے گھر سے نہیں لایا ہوا پیسہ ہے، یہ پیسہ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، اس کی یوٹیلائزیشن پراپر کروانا اور ہمارا ایز اے اپوزیشن اس پہ چیک رکھنا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے، وہ ہم اپنی ذمہ داریاں انشاءاللہ پوری کریں گے۔ یہ ساری صورتحال بتانے کے بعد میں ایک بات جو پچھلے کراچی میں ہمارے 3 اضلاع اس سے افیکٹڈ ہے، میں اس پہ ضرور بات کروں گا، اور میرا خود کا چونکہ حلقہ انتخاب ضلع غربی ہے تو میری یہ ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ میں کم از کم یہ بات آپ کے توسط سے عوام کو بتا سکوں۔ ایک تو پانی ان سے فلڈ والا سنبھلتا نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے صورتحال 2200 1000 اور ابھی آج کل پرسوں میں جو معاملات ہوئے ہیں وہ ایک پانی جو شہر کراچی کے لوگوں کو دینا حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ بھی ذمہ داری پوری کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے یہ صوبہ سندھ کی حکومت۔ اچھا، میں صرف سیاسی لفاظی نہیں کر رہا ہوں، میں فیکٹس کے ساتھ بات کروں گا، میری کوشش یہ رہی ہے کہ ان 2 سالوں میں جو بھی بات کروں وہ فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ بات کروں، صرف سیاسی جو ہے وہ بیان بازی کی حد تک یہ بات نہ لائے۔ دیکھیں، شہر کراچی میں 3 اضلاع ایسے ہیں، ضلع کیماڑی، ضلع غربی اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کا لگ بھگ کوئی 50% حصہ جو ہے وہ ایسا ہے جن کا پانی کے پینے کا پانی کا سورس جو ہے وہ ہے ہب ڈیم۔ ہب ڈیم سے ان کو پانی میسر ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ سورس جو کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ہے وہ نہیں دیتی ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہب ڈیم نیو کینال اب بنائی جا رہی ہے اور اس میں 100 MGD جو ہے اس کی کیپیسٹی ہوگی، اور اس کے بعد صورتحال جو بتایا گیا صورتحال جو ہے وہ پانی کی ترسیل کے نظام میں انشاءاللہ بہتری نظر آئے گی۔ اب ریئلٹی کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اس نئی کینال کا افتتاح ہوا 13 اگست پچھلے مہینے، اور ہمیں بتایا یہ گیا کہ جی اس کینال سے اب ہم کتنے MGD پانی ڈرا کر سکتے ہیں؟ 100 MGD۔ اچھا، ہمارا کوٹا بھی وہاں پہ ہب سے تھرو وابٹا جو ہے وہ 100 MGD کا ہے۔ ہب ڈیم ہے، وہاں سے کینالز کے تھرو پانی آتا ہے ہب ریزروائر میں، ہب ریزروائر سے لائنوں کے ذریعے جو ہے ترسیل ہوتی ہے علاقوں میں، یہ ہے ان کا میکینزم کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا۔ یہ میرے پاس فیکٹس اینڈ فیگر ہے جولائی اور اگست کے مہینے کے، کہ کس دن کس تاریخ کو کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے کتنا پانی ڈراپ کیا یا لیا وفاق سے۔ ہمارے پاس ایلوکیٹڈ کوٹا ہے، تو جولائی میں لگ بھگ 18 دن ایسے ہیں، جولائی کے مہینے میں 18 دن ایسے ہیں کہ جس میں K3 یعنی کہ کینجر کا پانی ملا کر ہب ریزروائر پہ لایا گیا اور ڈسٹرکٹ ویسٹ، ڈسٹرکٹ کیماڑی اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کے علاقوں کو دیا گیا۔ پھر انہیں سمجھ میں آتا ہے پرانی کینال سے کام ہو رہا ہوگا، وہ خراب ہو گئی تھی اسی لیے تو K3 ملانا پڑتا تھا اور لوگوں کو پانی دیتے تھے۔ اچھا، وہ پانی بھی اگر ملا کے دیا جا رہا ہے تو اس کی بھی کیپیسٹی کم از کم آپ نے 100 MGD رکھنی تھی، کیونکہ اگر 100 MGD ہب پمپنگ اسٹیشن سے پمپ نہیں ہوگا تو ٹیل ایریاز میں پانی نہیں آئے گا، یہ بالکل کلیئر بات ہے۔
اب اگر میں اگست کے مہینے کی بات کر لوں تو اگست کے مہینے کو اگر میں دیکھتا ہوں 13 اگست کو جس وقت ہب کینال کا افتتاح ہوتا ہے، ہب کینال کا جس دن افتتاح ہوا، یہ امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں، جس دن چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہب کینال کا افتتاح کیا اور میڈیا کے توسط سے عوام کو بتایا کہ یہ ہب کینال 100 MGD جو ہے وہ ڈرا کر رہی ہے ہب ڈیم سے، اور لوگوں کو اب 100 MGD جو ہے وہ پانی میسر ہوگا۔ جناب جس دن افتتاح ہوا تھا اس دن بھی ہب ڈیم سے جو ہے 100 MGD ڈرا نہیں ہوا تھا۔ یہ اپنی لیڈرشپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں جناب، یہ اپنی لیڈرشپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ 13 اگست کو K3 استعمال کیا گیا، K3 اور ہب ڈیم کا پانی ملا کر لوگوں کو دیا گیا، اور اس کی بھی کیپیسٹی کتنی تھی؟ 103 MGD۔ جس دن بلاول صاحب نے افتتاح کیا اس دن 100 MGD پلس گیا، اس کے ویری نیکسٹ ڈے 98، اس کے ویری نیکسٹ ڈے 107 103، اور اس کے بعد صورتحال ایسی ہے کہ 50 60 6 9 62 37 کبھی بھی 100 MGD جو ہے وہ ہب ڈیم سے وڈرا اور ڈرا نہیں کر پا رہی ہے ہماری کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی جماعت کے چیئرمین کو بھی دھوکہ دے دیا۔ یہ بیڈ گورننس کی اعلیٰ ترین مثال ہے، اعلیٰ ترین مثال ہے کہ اپنے چیئرمین سے اس پروجیکٹ کا افتتاح کراتے ہیں جو کہ کمپلیٹ نہیں تھا۔ بہرحال ٹھیک ہے، آپ نے افتتاح کر لیا، کینال تو کم از کم کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ کس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے جناب؟ آج ڈسٹرکٹ ویسٹ کیماڑی کی صورتحال ایسی ہے کہ 35 دن سے زائد ہو چکے ہیں، لوگوں کے گھروں پہ پانی نہیں ہے، نہیں ہے پانی، بہت ایمانداری سے بتا رہا ہوں۔ وہ پانی جو 5 اور 6 دن کے بعد جس کا سائیکل بنتا تھا، آج 35 اور 36 دن ہو گئے، لوگوں کو پانی میسر نہیں ہے۔ ڈسٹرکٹ کیماڑی کو پانی میسر نہیں ہے، ڈسٹرکٹ ویسٹ کو پانی میسر نہیں ہے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے وہ ایریا، نارتھ کراچی، نیو کراچی اور سرجانی سے سٹارٹ کریں اور لاگت تک آ جائیں، پانی نہیں ہے جناب۔ کون سی کینال کا افتتاح کیا، اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ آپ نے 12 ارب روپے نیشنل ہمارے جو ٹیکسز کے پیسے اس کو خرچ کر دیے۔ پھر ایک طرف آپ کینال بناتے ہیں، دوسری طرف جو ہب پمپنگ ہے اس کی خود کی کیپیسٹی 115 MGD سے زیادہ کی۔ آپ بیٹھ کے یہاں پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جی ہم جو پرانی کینال ہے اس کو بھی ری ہیب کریں گے، اس سے بھی پانی لیں گے، نئی کینال تو 100 MGD نکالے گی۔ آپ کی پمپنگ کی کیپیسٹی 115 MGD ہے یار، کس کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے؟ کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ آؤ سچ بولو یار، سچ بولو خدا را، کراچی کی عوام سے سچ بولو۔ آپ لوگ نہیں بول رہے ہو سچ۔ ریالٹی یہ ہے کہ اورنگی ٹاؤن ہو، بلدیہ ٹاؤن ہو، کیماڑی ہو، سرجانی ہو، نیو کراچی ہو، نارتھ کراچی ہو، ناگن چورنگی ہو، لوگوں کو پانی میسر نہیں ہے۔ وہ پانی جو 5 6 7 اور میکسیمم 10 دن پہ لوگوں کو میسر ہو جاتا تھا، آج 35 سے 40 دن ہو گیا۔ اور میں ان ایریاز کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں اپنے اورنگی ٹاؤن کی، جو میرا حلقہ انتخاب بھی ہے، کہ جہاں پہ جو مختلف پمپنگ اسٹیشن ہے اس کے تھرو ڈسٹریبیوشن کی جاتی ہے، وہاں تو 90 اور 100 دن پہ چلی گئی ہے کہانی جناب۔ سال میں 3 دن تو پانی دے دی ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن۔ میں نے بہت پہلے 3 سے 4 مہینہ پہلے یہ بات کی تھی کہ بھائی اگر واقعی ہب ڈیم کا جو پروجیکٹ ہے اتنا امپیکٹ فل ہے اور اس میں لوگوں کو فیسیلیٹیشن ملے گی، تو مجھے صرف یہ بتا دیا جائے نا کہ منصور نگر اور شاہ ولی اللہ نگر کو جو 90 دن پہ پانی ملتا تھا 2 گھنٹے کے لیے، اب نئی ہب ڈیم بننے سے کتنا مل جائے گا؟ جواب نہیں آیا جناب۔ ڈھاک کے 3 5 صورتحال ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے مسائل، انتظامی جو مسائل ہیں اور جو گورننس کے ایشو ہیں اس صوبہ سندھ میں، اس کو نیک نیتی سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ جن کے پاس بھی ذمہ داری ہے، میں کسی کو بلیم کے میں نہیں جا رہا، کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا ہوں کہ یہ میئر صاحب تو کریڈٹ لے رہے تھے، کون سا کوئی لوکل گورنمنٹ کا پیسہ تھا، صوبائی حکومت کا پیسے تھے، انہوں نے ہب ڈیم کے، اور آپ سب کو پتا ہے یہ کام کب شروع ہوا؟ 2024 میں بجٹ میں اس پروجیکٹ پہ شور مچایا گیا ہے کہ تم لوگ 8 سے 10 سال سے بے وقوف بنا رہے ہو اس بجٹ کی کتابوں میں رکھ کے ہب ڈیم۔ یہ بھی فیکٹس اینڈ فگر ہے، نکالے ریکارڈ، میری خود کی بجٹ کی اسپیچ میں یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ 4 مہینے بعد تو تمہیں خیال آیا تھا کہ ہب ڈیم بنانے کا اور اس کی ریہیب کرنے کا، اور کام بھی پورا نہیں کیا جناب۔ خدا را لوگوں کو سچ بولیں، آپ کے سمجھ سے لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے نا اس نظام پہ وہ اٹھتا جا رہا ہے۔ دوسرا، یہ جو ساری باتیں کی ہیں ان میں وہ ایام بھی موجود ہیں جس میں بارشیں ہو رہی تھی۔
پہلے یہ ہوتا تھا جی کہ ہب کینال چونکہ اولڈ ہے، پرانے زمانے کی بنی ہوئی ہے، بارشیں آتی ہیں تو ہم کینال بند کر دیتے ہیں. اب تو نئی کینال بنی ہے جناب، اب کیوں بارشوں میں بند ہو رہی ہے؟ 4-4 5-5 دن جو ہے وہ کینال بند رہی ہے. ڈسٹرکٹ ویسٹ، ڈسٹرکٹ کیماڑی، ڈسٹرکٹ سینٹرل. اس کا مطلب ہوا لگ بھگ 40% کراچی کے پانی کو جس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے صرف اچھی نیت اور اچھی مینجمنٹ ہو، وہ کرنے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی چاہے وہ صوبائی انتظامیہ ہو یا مقامی انتظامیہ ہو، اب تو سبھی ان کا ہے جناب. ٹھیک نہیں ہو رہی ہے صورتحال. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم اپنے حلقہ انتخاب میں بیٹھتے کہ جی پانی کب آئے گا، پانی کب آئے گا. واٹر کارپوریشن والوں سے بات کرو تو ان کے پاس ایسے لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے. جی وہ لائٹ چلی گئی، جی وہ پمپنگ یہ ہے اور فلاں ہے. لوگ متاثر ہو رہے ہیں آپ کے اس عمل سے جناب. آپ کو انٹروین کرنا ہوگا، آپ کو ان مسئلوں کو ٹھیک کرنا ہوگا، آپ کی ذمہ داری ہے. ہم آپ کو یاد دلا رہے ہیں، ہم آپ کو یاد دلا رہے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ آپ نے انوگریٹ کیا اور کہانی ختم، اب نظام ویسے ہی چلے جیسے چلتا ہے. بھائی پرانی کینال سے بھی کراچی کا پانی چوری ہو رہا تھا، نئی کینال سے بھی ہو رہا ہے پانی چوری. اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ اپوزیشن نے بیٹھ کے اس کے پانی کو روکنا ہے، چوری کو. میں تو والنٹری بول رہا ہوں، میں پن پوائنٹ کرنے کو تیار ہوں. ان کی کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ایز این ادارہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. اور پھر 90% سے زائد جو چوریاں ہوتی ہیں اس شہر میں، اس میں خود کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے لوگ ملوث ہیں. کہاں سے ہوگی بھائی چوری پہ کنٹرول؟ تو بحیثیت میئر کراچی ان کو ذمہ داری جو ادا کرنی چاہیے. میں بہت میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں سنگل آؤٹ نہیں کر رہا ہوں. میئر صاحب آپ کی ذمہ داری آپ پوری نہیں کر رہے ہیں وہ ذمہ داری. خدا را اس چیز کو آپ دیکھیں. آپ ہی نہیں دیکھنا، آپ میئر ہیں کراچی کے. اب میں اس بحث میں نہیں جا رہا کیسے 30 چیئرمین ادھر ادھر ہو گئے، آپ گئے زبردست، میں اس بحث میں نہیں جا رہا. چھوڑ دیں، آپ میئر ہیں، ہم مان رہے ہیں آپ میئر ہیں. مگر خدا را ان چیزوں کو ٹھیک کریں یار. یہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری یا تو بتا دیں بھائی اپوزیشن کی، ہم پھر ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں. ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں، ہمارا شہر ہے برباد ہو چکا ہے آپ کی بیڈ ایڈمنسٹریشن، ان مینجمنٹ کی وجہ سے، آپ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے. ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں کوئی اس میں لیتے رہیے کریڈٹ، آپ حکومت آپ کریڈٹ لیتے رہیے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کراچی کی عوام پریشان ہے جناب، پورے سندھ کی عوام پریشان ہے. بارشوں کے بعد سڑکوں کی کیا صورت ہے آپ کو نہیں نظر آ رہا؟ آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں بارشیں ختم ہوئے عرصہ ہو گیا، ذرا گارڈن والے روڈ پہ تو چلے جائیں آپ. ایسا لگ رہا ہے رات کو بارش ہوئی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں. اب میئر صاحب سے پوچھیں تو وہ یہ ٹی ایم سی کی حدود ہے، یہ کے ایم سی کی حدود ہے. بھئی یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ آپ کو ملٹیپل سیونگ ایجنسیز بری لگتی ہیں، فیئر انف. یہ بات آج آپ کہتے ہیں جناب 2006-2007 کے ہمارے جو ذمہ داران تھے اس وقت اس شہر کا میئر کراچی یہ بات تواتر سے کہہ رہا تھا کہ ملٹیپل سیونگ ایجنسیز جو ہیں جب اس شہر میں رول کریں گی اور انتظامیہ انڈر ون امبریلا نہیں ہوگی تو یہ صورتحال ہوگی. آپ اس وقت مذاق اڑاتے تھے، آج خود یہ بات کر رہے ہیں. ہم نے بولا تھا کہ بلدیاتی جو نظام ہے، جو ایکٹ ہے اس میں ٹی ایم سیز بناؤ. ہم نے بولا تھا کہ جی ملٹی لیٹ سسٹم ہوگا. بھائی آپ حکومت ہیں، چیف ایگزیکٹو آپ کی جماعت کا سے تعلق رکھتا ہے جناب. ہم تو رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی بلینک چیک آف سپورٹ ہے. اگر آپ اس شہر کے بہتری کے لیے جو اقدامات کرنا چاہتے ہیں آئیں بیٹھیں، بلینک چیک آف سپورٹ ہے. مگر 2 سال کا عرصہ گزر گیا، اس بلدیاتی نظام میں جان ہی نہیں ہے، مالیاتی خود مختار ہی نہیں ہے. میئر کراچی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ کو نہیں نظر آ رہا؟ وہ کلک کے پروجیکٹ ورلڈ بینک کے قرضوں کے دیے ہوئے پیسوں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بولتے جی یہ کریم آباد انڈر پاس بھی بنا رہے ہیں. امپریشن یہ دیتے کہ میئر کراچی از ڈوئنگ آل نتھنگ. کس کو بنا رہے ہیں یار آپ، کس کو بنا رہے ہیں؟ خدا را ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میری ہمبل سبمیشن ہوگی کہ ان چیزوں کے لیے خدا را کوئی ایسا پوائنٹ آف کانٹیکٹ بنائیں، کوئی ایسے معاملات بنائیں جس سے لوگوں کو ریلیف میسر کرنے میں ہم کردار ادا کر سکیں. آج کا بلدیاتی نظام لوگوں کو جو گورننس کے ایشو ہے نا، لوگوں کے ڈور اسٹیپ پہ ٹھیک نہیں ہو رہے نا، اسی لیے تو وہ باتیں چل رہی ہیں جو آپ کو بری لگ رہی ہیں کہ 12 صوبے اور 22 صوبے اور 10 صوبے.
ہے نا بھائی, قانون آئین میں لکھا ہوا ہے, آپ کو بڑی بری لگتی ہے. آپ یہ ساری سہولیات ڈور اسٹیپ پہ دے دیتے, خدا میں بالکل آنیسٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, سندھ میں یہ ایشوز نہیں آتے. جب آپ نہیں دیتے ہو تو اس طرح کی بات آتی ہے, اس طرح کی بات آتی ہے تو آپ کو بری لگتی ہے جناب. یہ آپ کی گورننس کے مسئلے ہیں جس کو آپ نے ٹھیک نہیں کیے, اس وجہ سے یہ والی بات آ رہی ہے. آپ کو بری لگ جاتی ہے, پھر آپ اس کو لسانی رنگ دینا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی وہ جو عجیب سی سیاست ہے اس پہ دوبارہ کاربند ہو جاتے ہیں. ان چیزوں کو دیکھیں, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. سندھ ایز اے صوبہ فلڈ کی جو صورتحال ہے ہم اس پہ ایگل آئی رکھے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں جو بھی ہمارا رول بنتا ہے ہم لوگوں کو ریلیف میجر, اللہ کرے کہ چیزیں بہت اسموتھلی ہو جائیں. میں دعا گو ہوں, کیونکہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں پاس سیکنڈ بہت خراب ہے. یہ کچھ بھی کہتے رہے کہ ہم نے انتظام کر لیے ہیں, یہ 22 میں بھی کہہ رہے تھے, یہ 2010 میں بھی کہہ رہے تھے. کیا ہوا وہ آپ کے سامنے 21 لاکھ گھر والا پروجیکٹ ہے نا, 21 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہوں گے نا. تو ان سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور آج کی پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ جو فلڈ کی ایکسٹراڈنری صورتحال ہے ہم اس پہ جو ہے وہ نظر رکھے ہیں. شہر کی صورتحال میں نے آپ کو بتا دی, اور جو جھوٹے وعدے اور وعید کیے جا رہے ہیں شہر کے ساتھ اور لوگوں کو دلاسے دی جا رہے ہیں اس پہ بھی بات کر لی. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. کوئی سوال ہے تو ورلڈ بینک کا اربوں روپے کا قرضہ ہے, ورلڈ بینک سے قرضہ لیا ہے نکاسی آپ اور پرانی آپ کا نظام درست کرنے کے لیے. دوسرا وفاق سے جو ہے پیسے آنے سے 40 ارب روپے وہ نہیں مل رہے ہیں کہ ٹول کے لیے. اور واٹر کارپوریشن بن گئی ہے, اب اس کا جو بورڈ ہے اس میں کتنے جو ہے نیو کراچی نارتھ کراچی جو مضافاتی علاقے کے لوگ, تمام ڈیفینس کے لوگ موجود ہیں, سیکٹر کے لوگ ممبر ہیں. تو ان کو کیا غرض ہے, انہوں نے تو ٹینکر چلوا لیے ہیں 500 سے 5000 ٹینکر چل رہے ہیں اب شہر میں. تو ان کو ڈیفینس والوں کو تو پانی مل رہا ہے, انہیں وارنٹی نیو کراچی سے کیا مطلب ہے؟ ویل دیکھیں, یہ بالکل شاہد بھائی آئی ڈو اگری. میں اس بات پہ تو کم از کم شک نہیں کروں گا اس ان کی نیت پہ کہ اگر کوئی کسی علاقے میں رہتا ہے اور ان کو غرض نہ ہو, ایسی بات بہرحال میں تو ایگری نہیں کروں گا. بھائی اگر کوئی ڈیفینس میں بھی رہتا ہے یا کلفٹن میں بھی رہتا ہے اور وہ کراچی والا ہے تو کراچی کا در تو رکھنا چاہیے, میں ان کی کم از کم نیت پہ شک نہیں کروں گا. مگر نہیں ہو رہا تو یہ سوال اٹھتا ہے جو ابھی شاہد بھائی نے کیا. آئی ڈو اگری, ان کا بورڈ ہے, ان کی کمپوزیشن ہے. اس بھائی میں تو رکھا ہے, پہلے تو مجھے یہ سمجھ میں سمجھائے نا کوئی وہ کیا کر رہا ہے. وہ کچھ نہیں کر رہا, اسی لیے تو یہ پرابلم ہو رہے ہیں. پھر جو ڈسٹریبیوشن کا نظام ہے اس کو برباد کرنے میں خود ان کے لوگ ملوث ہیں. چوری کے کنیکشن کوئی عام آدمی لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا نا, جب تک واٹر بورڈ کا آشرواد شامل نہیں ہوگا یا کسی افسر کا آشرواد شامل نہیں ہوگا یا جو موجودہ چیئرمین ہیں ان کا آشرواد شامل نہیں ہوگا تو نہیں لگتے. بھائی پچھلے 2 سال سے جتنے انلیگل کنیکشن لگ رہے ہیں شہر میں, آپ ڈیٹیل نکال لیں, انویسٹیگیٹو جرنلزم کر لیں, یا وہ لوگ جو بلدیات کو کور کرتے ہیں, ماشاءاللہ یہ سارے کام جو ہیں وہ ہماری جو حکمراں جماعت ہے اس کے چیئرمین اور وائس چیئرمین پیسے کے بس کر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. میں آپ کو اپنے ضلع کی تو مثال میں کوئی لمبی لسٹ ہے میں دے سکتا ہوں مزے سے کہ کس کس شخص نے, جو کہ کوئی علاقے کا ایم پی اے بھی شامل ہے ویسے اس میں, بائی دا وے حکمراں جماعت کے وہ ایم پی ایز ہیں, وہ چیئرمینز ہیں, وہ کام کر رہے ہیں دھڑلے سے, برباد کر رہے ہیں نظام جو آلریڈی برباد ہو چکا ہے, اس میں مزید جو ہے وہ بربادی لا رہے ہیں. تو دیکھیں جب یہ ایکٹ کی میں نے بات کی نا, ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں اس ایکٹ کو. ہم بولتے ہیں کہ ایک افیکٹو مالیاتی خود مختار بلدیاتی نظام ہونا چاہیے. تو اس میں یہ والا پورشن خود ہی کور ہو جاتا ہے کہ جو موجودہ جس نظام کے تھرو واٹر بورڈ چلائی جا رہی ہے ہم اس کو بھی نہیں مانتے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم بحیثیت اپوزیشن میں بتاؤں آنے والی اسمبلی میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں جب بھی اجلاس ہوگا, میں ذاتی حیثیت میں خود جو بلدیاتی ایکٹ ہے اس میں ترمیم میں انشاءاللہ اپنے بحیثیت ایم پی اے میں سندھ اسمبلی میں انشاءاللہ فلوٹ کرنے لگا ہوں, اور اس پہ ڈبیٹ کریں, ڈسکشن کریں, ہمیں کنوینس کریں لاجیکلی کہ آپ کا جو ایکٹ ہے وہ ٹھیک ہے, نہیں تو جو ہماری ترمیم ہے اس کو اپروو کریں. اس پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ اسمبلی میں کام کرنے لگیں. علی بھائی ابھی آپ نے فلڈ کا کلیئر کیا, اس سے پہلے بھی فلڈ آتا ہے, لیکن جب فلڈ آتے ہیں تو اس کو پی ڈی اے کی جانب سے کروڑوں روپے کے فنڈ جو ریلیف فنڈ جاری کیا جاتا ہے, لیکن اب تک جو بھی فلڈ آئے اس کے اندر دیکھا یہ گیا ہے کہ اس جو فنڈ ہوتے ہیں اس کا ویزا استعمال کیا گیا, غلط استعمال کیا گیا, عام آدمی تک اس کے فوائد نہیں ہوتے. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے خطرناک بات سنیے یہ ہوتی ہے جب سیلاب آتا ہے تو بعض
میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم نے ایگل آئی رکھ کے یہ ساری صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں. تو جہاں یہ والی صورتحال نظر آئے گی تو اس پہ جو بھی کنسرن کوارٹرز ہیں، کنسرن کوارٹر سے مطلب آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے، ان تک یہ چیزیں بھی جائیں گی. وہ خود بھی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا اس دفعہ جو ہر دفعہ یہ کر دیتے ہیں کہ جی کروڑوں روپے لگا دیے، کسی نے کٹ لگا دیا اپنی زمین بچانے کے لیے، ایکس کی زمین کو بچانے کے لیے وائی کی زمین پہ جو ہے وہ پانی چھوڑ دیا گیا. میں نے جیسے شروع میں بتا دیا، بہت شارٹ بتایا مگر کمپریہنسو ہے کہ ہم نے ایگل آئی رکھ کے یہ ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش ہے، امید ہے کہ اس دفعہ صورتحال، پہلے تو یہ اللہ کرے کہ ہو ہی نہ ایسی صورتحال، اور اگر ہوتی ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ پراپر مانیٹر کر رہے ہیں انشاءاللہ. آرام آرام سے لکھیں دونوں. مطلب کیا کریں؟ میں ایسے ہی آپ سے پوچھ رہا ہوں، مطلب کیا کریں؟ میں نے تو آپ سے کاؤنٹر سوال کیا نا. آپ لوگ ہمیشہ مجھ سے سوال کرتے ہیں، میں آپ سے آج کر رہا ہوں. بھائی دیکھیں، جمہوری نظام ہے، اس نظام میں جو ہمیں سہولیات میسر ہیں، جتنے ٹولز ہیں، ان کو ایکسرسائز کرنا یہ میرا جمہوری رائٹ ہے. ان ٹولز کو ایکسرسائز کر رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان. دیکھیں صوبے میں، صوبائی اسمبلی میں آپ کے سامنے دیگر جماعتیں بھی ہیں نا موجود. ذرا اسمبلی کا بزنس تو نکالیں، جو آپ کے صحافی بھائی اسمبلی کور کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس بزنس میں سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا بزنس نکال دیں تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا بھائی. اگر اس صوبے میں، وہ کہتے ہیں نا کراچی والے، اگر کسی نے منہ دیا ہوا ہے نا حکومت کو تو وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان. ویل اچھا سجیشن ہے، جہاں موقع ملا تھا ہم نے کیا تھا، اور آگے بھی اگر موقع ہمیں ایسا لگے گا کہ جی احتجاج کی ضرورت ہے بالکل. پہلی دفعہ اسمبلی کے اندر اور ایک اور چلے میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. میں بھائی نے بات یاد دلا دی. آپ نے رکھا ہے، کیا منصوبے ہیں، اور کوئی میگا منصوبہ بھی ہے، اور 40 ارب جو وفاق نہیں دے رہا ہے کہ ہوتے اس کے لیے. ویل دیکھیں، میں بڑی بریکنگ بہت ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. مجھے آج آپ کے توسط سے پتہ لگا کہ 27 ارب روپے مل گئے. کہاں ہے بھائی؟ میرا شکوہ، ایک شکوہ تو دیکھیں صوبائی حکومت سے ہے، جو دوسرا شکوہ ہے وہ وفاقی حکومت سے ہے. بھائی آپ کی باتیں، وزراء کا آنا، وفاقی وزراء جو کہ حکمراں جماع سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے ہم اتحادی ہیں، کھل کے بات کر لیتا ہوں، جن کے ہم اتحادی ہیں، وہ آتے ہیں کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ فور میں اگر ہمیں 40 ارب بھی دینے پڑے ہم دے دیں گے. کدھر ہے بھائی 40 ارب؟ کیوں؟ مطلب میں سخت زبان نہیں استعمال کرنا چاہ رہا، بے وقوف سمجھا ہوا ہے آپ نے کراچی کی عوام کو. دیکھیں یہ ساری صورتحال میں ایم کیو ایم اگنور نہیں ہو رہی ہے، اس ساری صورتحال میں کراچی کی عوام اگنور ہو رہی ہے، اور سب بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. ایم کیو ایم کی نہیں سننی، نہ سنیں. کراچی کی عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی بھی ہے، صوبائی حکومت کی بھی ہے. یہ دونوں حکومتیں جو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں پوری طرح ناکام ہوئی ہے. کھل کے بول لو. اچھا علی بھائی یہ بتا دیں، ابھی آپ نے اپنی ناکامی تسلیم کر لی، لیکن وہ مجبوری بتائیں، وہ کیا مجبوری ہے؟ جب وفاقی حکومت آپ کو لفٹ نہیں کراتی تو آپ ان سے نوکریاں بھی لیتے ہیں، ان کے ساتھ قدم بہ قدم چلتے بھی ہیں، مجبوری ہماری جمہوریت. بھائی دیکھیں، اگر تو پہلے تو آپ نے وہ آپ نے ابھی خود بولیے، میں ہم نے نہیں بولا. آپ اب جیسے انٹرپریٹ کر لیں، جمہوریت ہے، سب کو آزادی ہے. بھائی ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت کی مجبوری نہیں ہے. اس ملک میں، میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، اس ملک میں جمہوریت کی مجبوری متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے. ان دونوں کو فرق کو سمجھیے گا. جس دن سمجھ جائیں گے والا سوال کرنا بند کر دیں گے. نظام چلنا ہے بھائی، نظام نہیں چلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ نظام ڈیریل ہوگا تو تب بھی جو ہے سب کو پتہ ہے. تو اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ہمیں اس بک میں اپنا کھاتا، اپنے کھاتے، اس کھاتے میں نا اپنا نام نہیں لگوانا. جس نے لگوانا ہے وہ لگوائے نا، لینا ذمہ داری ہے. کیوں نہیں لیتے؟ کھاتے میں تو نام ہے، 2 منسٹر آپ کو. سر میں بتا تو رہا ہوں، ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے.
حکومت کے اتحادی ہونا، جمہوری نظام کو سپورٹ کرنا، اس کو سمجھ لیجئے گا تو آپ کو میرے بغیر منسٹری کے بھی کر سکتے ہیں نا، چلو اچھا PIDCI میں بغیر منسٹری کی بھی ہو سکتی ہے۔ وفاقی کابینہ میں شمولیت، چلیں اب آپ نے بول دیا تو میں بھی موڈ میں ہوں کہ مجھ سے سوال کیے جائیں۔ دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے، جو افیکٹیوٹی کسی جماعت کی کابینہ، یہ آپ کے سامنے سینسز والا مسئلہ ہے، اگر کابینہ میں نہیں بیٹھتے 73 لاکھ لوگ بازیاب نہیں ہوتے، یہ بھی تو ایک حقیقت ہے، اس میں افیکٹیوٹی، اس کا امپیکٹ زیادہ آتا ہے، نارمل سی بات ہے۔ ہم وفاقی حکومت میں تھے، ہمارا کابینہ میں وزیر تھا، اسی لیے اسٹرانگ فالو اپ ہوا، اسی لیے 73 لاکھ لوگ بازیاب ہوئے، اسی لیے شہر کراچی کی صوبائی اسمبلی کی 3 اور قومی اسمبلی کی 1 سیٹ بڑی جناب، پورا مطلب پیراہے میں لے کے بات کریں۔ تھینک یو۔